بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ قریب آتے ہی ہمارے اور آپ کے یہاں عمومی طور پر لوگ سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دیتے ہیں وہ قربانی پر توجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ آتے ہی سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں، انسان کے تصور میں آتی ہے وہ قربانی کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ہاں یہ عید جب آتی ہے تو اسے عید قربا ہی کہتے ہیں۔ عید قربا یعنی قربانی کی عید، اس عید کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی کب سے مشروع ہے، اور یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے اس قربانی کے کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ان چیزوں سے عمومی طور پر لوگ غافل ہیں۔
عام طور پر لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ عید کا، عید قربا کا یا بقرعید کا مہینہ آیا یا وہ دن آیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور ذبح کر دیا جائے. یہ عام طور پر لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، اور یہ تصور کوئی برا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی جانور قربان کیا جائے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مومن کے لیے اس قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس قربانی کے پیچھے ایک انسان کے دل میں کیا تصور ہونا چاہیے؟ یہ چیز بڑی اہم ہے ساتھی. دیکھیے، شاید اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی ہو کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی دینی کام کر رہا ہے، وہ کام کرتے ہوئے اگر 3 چیزوں کو سامنے رکھتا ہے تو وہ کام کرنے میں اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور وہ کام وہ بلا جھجک اور بغیر اپنے اوپر بوجھ محسوس کیے کر گزرتا ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ کام جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے یا جس کے کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے، آیا یہ حکم دینے والا کون ہے؟ یہ مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ آخر کون سی ذات ہے؟ اگر اس چیز کو انسان اپنے تصور میں رکھ لے تو کوئی کام بڑا آسان ہو جایا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ ذرا بازار جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ. اسے اگر اس کے خواہش کے مطابق یہ کام نہیں ہے باہر جانے کا تو بسا اوقات جانے سے انکار بھی کر دے گا، وہ جھجک بھی محسوس کرے گا. لیکن اگر وہی یہ کہہ دے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ بازار جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ تو اس کو جھجک محسوس کرے گا؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اسی طریقے سے جو کام بھی ہم کرتے ہیں یا ہم سے کرنے کا مطالبہ ہے، اگر ہم یہ محسوس کریں کہ آخر یہ حکم کس کا ہے، یہ کام ہمیں کرنے کا کون حکم دے رہا ہے، کس ذات نے ہم سے اس کام کا مطالبہ کیا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس سے عظیم ذات، جس سے زیادہ ہم محبت کریں اس سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو بھلا بتائیے، اگر انسان تصور کر لے اس چیز کو تو اس حکم کے بجا لانے میں اسے کوئی پریشانی لاحق ہوگی؟ فوراً وہ کام بجا لائے گا، ہے نا؟ دوسری چیز، اس چیز کو انسان ذہن میں رکھے، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اسے باپ کہتا ہے کہ جاؤ اسکول جاؤ، اگر تم اچھے نمبر لے کر کے آئے تو اس بار تمہیں میں سائیکل خرید کر کے دوں گا. یہ تو پہلی بات ہے کہ گاڑی خرید کے دی جاتی ہے بچوں کو. سائیکل بہت پرانی بات ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ سائیکل تو بیکورڈ لوگ اور غریب اور مسکین لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اب تو بہت غریب بھی ہمارے براب کیا ہے تو کیا دیتا ہے؟ ہاں بھائی موٹر سائیکل اسے دے گا، ہے کہ نہیں؟ کار وغیرہ اگر نہ دے سکا تو کیا دے گا؟ وہ موٹر سائیکل دے گا. تو بھلا بتائیے وہ بچہ پڑھنے میں محنت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اچھا نمبر لانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اسے کچھ انعام ملنے والا ہے. اسی طریقے سے انسان یہ تصور کرے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہمیں آخر ملنے والا کیا، اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا کیا بدلہ ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر اس کے فضائل ضرور بیان کیے ہے نا. سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں حکم ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ توحید سے پہلے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا حکم ہے کیا ہے وہ توحید ہے. توحید کے فضائل ایک نہیں ہیں. کتنے فضائل نہ توحید کے بیان کیے، اللہ کے رسول نے کتنے فضائل توحید کے بیان کیے.
ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے نماز کا ہمیں حکم ہے نا، نماز کے فضائل بیان ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے فضائل بیان ہے، حج کا حکم ہے، اس کے فضائل بیان ہے، قربانی کا حکم ہے، اس کے فضائل بیان ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کیے تو ہمیں اس پر سزا ملنے والی۔ بہت سے بچے ہوم ورک کیوں کر کے جاتے ہیں؟ تاکہ استاد کی چھڑی نہ سہری پڑے، ہے کہ نہیں؟ استاد کی ڈانٹ نہ پڑے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہیں سزا ملنے والی ہے۔ جیسے توحید اگر تمہارے اندر نہ پائی گئی تو کیا ہے؟ جہنم ہے کہ نہیں؟ نماز نہ پڑھے تو جہنم ہے، زکوٰۃ نہ دیا تو جہنم ہے، حج نہ کیا تو یہ ان تمام دوسرے اور سزاؤں کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نقصانات پائے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، کسی بھی چیز کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر ضرور دھیان دینا چاہیے۔ اور بہت سے ہمارے بھائیوں سے جو یہ واجبات نہیں ہو پاتے، توحید کو نہیں جان رہے ہیں یا اسے سیکھنا نہیں چاہتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج کے لیے کما حقوں کو نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں ان کے ذہن سے غائب ہیں۔ نہ ان کے سامنے یہ بات ہے کہ حکم کس عظیم ذات کا ہے، اس عظیم ذات کا حکم ہے کہ اگر وہ غصے میں آ جائے تو اس کے سامنے بڑے سے بڑا پیغمبر بھی بغیر اسے راضی کیے ہوئے اس کے سامنے زبان نہیں کھولتا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے جائیں گے، دوسرے تمام انبیاء سفارش سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کے رسول جب سفارش کرنے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے سفارش کرنے لگے نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیزیں کہ آپ سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 ہفتے مستقل سجدے کے اندر پڑے رہیں گے آپ۔ کتنا؟ 1 ہفتے مستقل سجدے کے اندر پڑے رہیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے حکم ہوگا، یا محمد، اللہم صلی علی محمد، ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، سر اٹھائیے، جو کچھ مانگو گے دیے جاؤ گے، جو سفارش کرو گے وہ سفارش قبول بھی کی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا انسان دھیان دے، اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو انسان اپنے ذہن میں جگہ دے، اپنے دل میں جگہ دے۔ اسی طریقے سے اس پر ثواب کیا ہے اور اس کے چھوڑنے پر عذاب کیا ہے، اس چیز کو بھی انسان کسی بھی عمل کے کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور شکر اور اس کی مہربانی سے وہ کام بالکل آسان ہو جایا کرتا ہے، بالکل آسان ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ بھائی مثال کے طور پر جو لوگ رات کے اندر آخری حصے میں جبکہ خوب اچھی نیند آیا کرتی ہے کہ نہیں، نیند خوب اچھی آیا کرتی ہے، خاص طور پر اگر سردی کا موسم ہو تو رضائی سے کمبل سے سر نکالنا مشکل ہوا کرتا ہے، اگر گرمی کا موسم ہو تو نیند پوری نہیں ہوا کرتی ہے، اس وقت اٹھنا کتنا مشکل رہا کرتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں نا جو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں اور بہت شوق سے اٹھتے ہیں، اگر نہیں اٹھ پاتے ہیں تو انہیں اس پر افسوس رہا کرتا ہے کہ نہیں ہے، آخر کیوں مجھ سے یہ کام ہو رہا، ہم سے نہیں ہو پاتا، لیکن وہ کام کیوں کر جا رہے ہیں جبکہ وہ ہم سے زیادہ فرصت میں نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم سے زیادہ آرام کا وہ کام کر رہے ہیں، نہیں، مشکل ترین کام ان کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملنے والے ہیں، آپ لوگ اس طریقے سے جانتے ہیں، شبیر احمد صاحب، مولانا صاحب نورانی صاحب، ان کی متعدد کتابیں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیر بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، میں
زندہ لوگوں کی کہیے کہ عصر حاضر کے لوگوں کی مثال دے رہا ہوں، اور صحابہ کرام اور تابعین کرام تو اس سلسلے میں جو کچھ کرتے تھے ان کا معاملہ تو بڑا اونچا ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ کہا کہ وہ جامع ابو بکر جو کراچی میں ہے وہاں پر ایک بار انہیں ہم نے جلسے میں سالانہ جلسے میں بلایا اور ان کی خدمت کے لیے میں مامور ہوا، یعنی نورانی صاحب ان کی خدمت کے لیے مامور ہوا۔ کہا جلسہ ختم ہوا، پتہ نہیں 11 بجے کی 12 بجے تک تقریر کرتے رہے، اس کے بعد لیٹنے کے لیے گئے۔ جس کمرے میں انہیں آرام کرنے کے لیے جگہ دی گئی وہاں مجھے بھی رکھا گیا تاکہ میں رات میں اٹھنا ہو تو میں ان کی خدمت کروں۔ کہا ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی لیٹے ہیں کہ بوڑھے میاں اٹھے، بوڑھے تھے جوان نہیں تھے، اٹھے اور وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو ہم نے سوچا میں جوان ہوں، میں بھی ان کے ساتھ اٹھوں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ کہا کہ وہ اللہ کے بندہ پڑھتا گیا تو میں سوچنے لگا کاش کہ میں نہ اٹھا ہوتا، سوتا ہی رہتا ہی میرے لیے بہتر۔ ابھی زندہ ہیں وہ، یہیں پر 2 آدمی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں خود انہوں نے اندر بیان کیا ہے، اگر میں نہ اٹھا ہوتا سوتا ہی رہتا وہی میرے لیے بہتر تھا، اس لیے کہ وہ اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن جتنا لمبا قیام اور رکوع اور سجدہ وہ برداشت کر لیتے ہیں اتنا میں نہیں برداشت کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے بتائیں، وجہ کیا ہے؟ کسی دنیا کے پیمانے پر اسے نہیں ناپا جا سکتا، یہ صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہیں اسی میں نظر آ رہی۔ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ رات میں قیام کرنا، رات میں تہجد پڑھنا اللہ تعالیٰ کتنا پیارا اور کتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، ان کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے کام کیا ہے بالکل آسان ہے۔ تو ان چیزوں کو ساتھیوں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز کہ اللہ کس کا حکم ہے، یہ چیز کس پر کیا ثواب ہے، اور یہ چیز کس پر کیا چھوڑنے پر کیا عذاب ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو انسان اپنے ذہن میں رکھ لے تو کسی حکم کے بجا لانے میں اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، بلکہ خوشی خوشی وہ برداشت کرے گا، خوشی خوشی اسے قبول کر لے گا، اسے پیاس لگے گی اس پر خوش ہوگا، اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں گے، پاؤں درد کر رہے ہوں گے، لیکن پھر اس کے اوپر بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھے گا یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا بڑا ہی اچھا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس دن جس دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس دن کی دھوپ سے بچنے کے لیے اس دنیا میں کسی عمل کے کرنے کی ضرورت تو ہے نا۔ اس دن جب کہ چاروں طرف سے تاریکی چھا جائے گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، پل صراط پر چلنے کے لیے کچھ روشنی کی ضرورت تو ہے نا۔ ظاہر بات وہ روشنی جب اس دنیا کے اندر ہم حاصل کریں گے ہے نا، اسی لیے بعض تابعین کے قول میں آتا ہے صل رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت یوم القیامہ، رات کی تاریکی میں 2 رکعت ہی نماز پڑھ لیا کرو، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن جو تاریکی آ رہی ہے اس میں تمہیں روشنی نصیب ہو جائے۔ تو قربانی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے ساتھیوں، قربانی ہم صرف گوشت کے لیے نہ کریں، یہ دیکھیں کہ آخر قربانی ہے کیا چیز، اس قربانی کا مقصد ہے کیا، یہ قربانی جو ہم سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے آخر یہ کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کوئی نئی سنت اور نیا طریقہ نہیں ہے۔ اس زمانے کے بعد جاہل مفتیوں نے، اس لیے کہ اس زمانے میں فتویٰ دینا بڑا آسان ہو گیا، بلکہ اسی سفر میں ہم نے ایک اخبار پڑھا شبانہ آدمی صاحبہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ شبانہ آدمی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ جی؟ اب وہ بھی فتویٰ دینا شروع کر دی ہے۔ میں آ رہا تھا تو الہ آباد سے بامبے کے لیے ٹرین پر، تو دینک جاگرن ہے نا 29 اکتوبر کا
اخبار ہم نے خریدا راستے، تو اس میں ایک ضمیمہ ایک ملحق تھا، اس پر جو ہے ہیڈنگ اس کی دی ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں نقاب کا یا چہرہ چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ تھا؟ پڑھا تو شبانہ آدمی کا فتویٰ۔ تو اب تو ہمارے ہاں فتویٰ دینا کیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ارے بدبخت عورت، ناپاک نجس عورت کہیں کہ اگر تو یہ فتویٰ دیتی کہ ہاں مرد عورت کس طریقے سے آپس میں محبت کریں، تب تو یہ فتویٰ تیرا قبول کیا جا سکتا تھا۔ کس طریقے سے سڑکوں پر ننگے چلیں لوگ قبول کر لیتے، لیکن تو اتنی آگے بڑھ گئی کہ قرآن کے اوپر بھی اپنا فتویٰ چلانے لگی۔ تو ہمارے ہاں فتویٰ بڑے آسانی سے لوگ دے دیا کرتے ہیں۔ انہی فتووں میں سے ایک فتویٰ بعض علاقوں میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید میں قربانی کا حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی سوال کیا کہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو اب ایسے ایسے فتوے بھی ہمارے یہاں نکلنے لگے ہیں۔ تو قربانی سے متعلق یہ ذکر ہے کہ قربانی آج کی کوئی نئی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آخر قرآن مجید کی آیت ہی تو ہے نا۔ کس پارے کی آیت ہے؟ سورہ کس سورت کی ہے یہ؟ سورہ المائدہ کی، سورہ المائدہ کی۔ اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، ان دونوں نے اپنے اپنے نذرانے پیش کیے۔ تو فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، تو ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو قربانی آج کوئی نئی بات نہیں ہے، مذہب اسلام ہی میں یا آج کل کے مسلمانوں کی ایجاد کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک نے جو بکریاں چرایا کرتا تھا اس نے ایک میڑھے کا نذرانہ پیش کیا، اس کی قربانی پیش کی ہے کہ نہیں، اور دوسرا جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے اناج اور دانے کی قربانی پیش کی۔ قربانی ہے کیا چیز؟ قربانی کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھ؟ ہمارے ہاں قربانی کا معنی سمجھنے بھی غلطی کرتے ہیں لوگ۔ قربانی لفظ بنا ہے قرب سے، قرب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب، یعنی وہ چیز پیش کی جائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے وہ بکرے کی شکل میں ہے، مرغے کی شکل میں ہے، یا کہ چادر کی شکل میں ہے، ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ لغت کے اعتبار سے قربانی ہے، اور یہ صرف اور صرف کس کے لیے پیش کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کسی دوسرے کے لیے پیش کی گئی تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہے ساتھیوں۔ اسی لیے اگر قبر پر چادر اس نیت سے چڑھائی گئی کہ قبر والا اس سے خوش ہو جائے، مرغا وہاں پر اس لیے چڑھایا گیا کہ قبر والا اس سے خوش ہو جائے، پیسے وہاں پر اس لیے دیے گئے کہ بابا ہم سے خوش ہو جائیں، تو یہ توحید ہوگا کہ یہ شرک ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ یہ مالی عبادت ہے قربانی، اور مالی عبادت بھی صرف کس کے لیے کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی وزیر کو، کسی بڑے لیڈر کو آپ دعوت دیں، جج کو آپ دعوت دیں، آپ کے یہاں آئے، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، یا آپ کا جی نہیں کہ آپ اس کے لیے مرغا ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، استطاعت نہیں ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے لیے مرغا ذبح نہ کیا اور بکرا ذبح نہ کیا تو مجھ سے ناراض ہوگا اور میرا کام جو وہاں پر اٹکا ہوا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب آپ اس
دل سے اگر اس کے لیے مرغا اور بکرا ذبح کر رہے ہیں تو کیا ہے یہ؟ شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ ہو کہ ہاں بھائی بڑے آدمی ہیں، ایک عام آدمی آئے اسے تو ہم دال روٹی بھی کھلا دیں گے، ہے نا، اس لیے اس کا یہ مقام ہے، اور ایک بڑا آدمی آئے ظاہر بات اس کے مطابق ہی اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ انزلوا الناس منازلہم، ہر انسان کو اس کے مقام اور مرتبے میں رکھو، ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک انسان ہے، عام طور پر دیکھتے ہیں ایک انسان ہے، عام اسے نہیں پہچانتے، آپ کسی مدرسے کے لیے چندہ مانگنے آیا تو آپ 5 روپے 2 روپے دے کر کے ٹرکا دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کوئی ایسا جو پہچان والا آیا اور آپ کو معلوم حقیقت میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ مدرسہ بڑا ضرورت مند بھی ہے، تو آپ اسے کتنا دیتے ہیں؟ 100 200 اور 300 دیتے ہیں، ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھ کر۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس نیت سے کوئی بکرا اور مرغا ذبح کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شریعت کے حکم میں ایسا کیا ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے، اس کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد بات یہاں سے نکلی تھی، قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، قربانی بہت پرانی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ البتہ جو ہم قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، ہم اور آپ کرتے ہیں، اس قربانی کی اصلی سنت کہاں سے ملتی ہے؟ خاص بقرعید کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کیا لے دیا؟ ایک دمبا لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی دن سے یہ سنت چلی ہے کہ اس تاریخ کو یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، اور آسانی کے لیے 11 12 13 یہ 4 دن بھی ہمارے اور آپ کے لیے مشروع قرار دیا کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک جانور، اور وہ جانور بھی متعین کر دیے گئے ہیں، وہ جانور بھی متعین کر دیے گئے ہیں جسے بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کی ساتھیوں بڑی فضیلت بھی رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ اِنَّا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ پر لوگ عیب لگاتے ہیں کہ اس کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو آخرت میں کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس لیے اس کے شکریہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی فضیلت میں اور بھی آئی ہیں، بعض حدیثیں صحیح ہیں، بعض حدیثیں ضعیف ہیں، ان میں سے ایک ضعیف حدیث جو عمومی طور پر لوگ بیان کیے جاتے ہیں، البتہ اس کی دوسرے سے تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو جتنا محبوب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، جتنا محبوب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور ذبح کرنا، خون بہانا ہے، اتنا محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اور اگر بندے کی نیت نہیں ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کو قربانی مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ قربانی کے حکم سے متعلق یعنی تیسری بات یہ کہ قربانی کے حکم سے متعلق عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور عصر حاضر کے بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، صرف سنت مؤکدہ ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ قطع نظر اس سے کہ فقہی طور پر اس کا کیا حکم ہے، ہمیں جو چیز دھیان میں رکھنی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر یہ سنت رہی ہے کہ آپ قربانی کرتے رہیں۔ آپ نے کسی سال مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے کسی سال قربانی کرنا چھوڑا نہیں ہے۔
بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سفر میں بھی رہا کرتے تھے، آپ سفر میں بھی رہا کرتے تھے، پھر بھی آپ قربانی کرنا چھوڑتے نہیں تھے۔ چنانچہ سنن ترمذی کے اندر اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اس میں کیا کیا ہم لوگوں نے؟ ظاہر بات ہے وہاں عام طور پر قربانی کے جانور سفر ملنے مشکل ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دیا کہ بکری گائے کے اندر تو ہم 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی قربانی میں ہم 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی بکرے کی قربانی کرنا ہے تو بکرا کی، یعنی گائے کی قربانی میں کتنے آدمی شریک ہوں؟ 7 آدمی، یعنی ایک گائے 7 آدمی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے نا، اور ایک اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے قربانی میں کفایت کر سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، عام حالات میں تو اونٹ بھی گائے کے طریقے سے 7 ہی حصے اس میں بھی لگائیں گے۔ البتہ سفر میں ہے یا پریشانی ہے، جانور مل نہیں رہے ہیں، تو وقت ضرورت اور مجبوری کے وقت اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی عام حالات میں کتنے آدمی شریک ہوں گے؟ 7 آدمی۔ جہاں پر جانور موجود ہوں، انسان سفر میں نہ ہو، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو رہی ہو، تو جس طریقے سے 7 گائے میں شریک ہو سکتے ہیں، ویسے ہی 7 اونٹ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی پریشانی کا وقت آ جائے، جانور بہت کم ہو جائیں، سفر میں انسان گیا ہے، مثال کے طور پر لوگ حج کرنے کے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ آ گیا ہے کہ جانور مل ہی نہیں رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بدجے المجبوری ایک اونٹ کے اندر 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اسی حدیث کی بنیاد پر، ہے نا۔ اسی طریقے سے قربانی کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی تو کرتے بھی تھے، اور وہ لوگ امت کے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے، آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ یعنی قربانی ہے، اہمیت ہے، تبھی تو آپ نے کسی طرح سے روزہ نہیں رکھا ہے امت کی طرف سے، امت نماز تو نہیں پڑھی ہے، لیکن قربانی کا جہاں معاملہ آتا تھا، آپ جہاں ایک جانور کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، وہیں پر امت کے ان لوگوں کا پر رحم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے جو قربانی نہیں کر سکتے، آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں متعدد کتب حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ تو توحید پر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے، جو چٹکبڑے رہا کرتے تھے، سینگ والے ہوا کرتے تھے، اور خسی ہوا کرتے تھے۔ بدھیا جن کو خسی کر دیا جایا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے تھے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کا دعا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے، میرے آپ کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ البتہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث صراحت کے ساتھ عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے کی قربانی کرتے، ایک دمبے کو جب ذبح کرتے تو کہتے اے اللہ تعالیٰ یہ محمد، اللہ صلی اللہ علیہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے، یعنی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اور جب دوسرے کو ذبح کرتے تو کہتے اے اللہ تبارک و تعالی یہ میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور میری رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، اس طرح سے قربانی کی جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے، استطاعت ہے لیکن قربانی نہیں کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ من وجد ساعة ولم يضحي، یہ سنن نسائی سنن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ من وجد ساعة، جو استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی
نہ آئے، گویا آپ نے ہر اس شخص پر جو ایک جانور ذبح کرنے کی سال میں استطاعت رکھتا ہے، آپ نے اس کے اوپر تاکیدی حکم یہ دیا ہے اسے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، قربانی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام تھا، بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ آپ بسا اوقات قربانی کا جانور خود خرید کر کے صحابہ کرام پر تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے بھی تھے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، یہ اس صورت میں جب کہ آپ کو جانور نہ مل سکے، لیکن کہیں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کامیابی ہوئی، مال غنیمت میں بہت سے جانور مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو لے کر کے اس شخص کو دیا کرتے تھے جو اپنے آپ قربانی کے جانور نہیں خرید سکتا تھا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ ان جانوروں کو میں لوگوں پر تقسیم کر دوں تاکہ وہ اس کی قربانی کریں، تاکہ وہ اس کی قربانی کریں۔ تو جانور تقسیم کرتے کرتے میرے لیے کوئی جانور قربانی کے لیے نہیں بچا۔ کس کے لیے؟ عقبہ ابن عامر کے لیے۔ یہ البتہ یہ ہے کہ ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا بچہ جو بھی قربانی کے لائق نہیں تھا، جو قربانی کے لائق نہیں تھا، تو آپ سے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اب میں کیا کروں، میرے لیے تو کوئی جانور بچا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم اسی کی قربانی کر دو، اللہ اس کو قبول کرے گا تمہاری طرف سے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں ہے کہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اب یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی کرے جو اپنی عمر کو نہیں پہنچ چکا ہے۔ جب قربانی کی عمر کو پہنچ جائے ہے کہ نہیں، مسن نہ ہو، تو اسی جانور کی قربانی کی جائے، دوسرے کی قربانی نہ کی جائے۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں یہ بتائیے کہ اس قربانی کے کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، اور یہ قربانی کرتے ہوئے ایک انسان کے دل میں کیا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ایک مختصر سی اور ہلکی سی نظر ڈالنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ جی کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے۔ بابل عراق کا جو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت لکڑی کے بت، پتھر کے بت بنا بنا کر کے خود بھی انہیں بیچا کرتے ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت سے نوازا، آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، یہ ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ذرا سوچیں آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور جو سنے نہیں، جو دیکھے نہیں، وہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے کہ نہیں؟ جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے وہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، اسی لیے مجبور ہو کر کے انہوں نے ان کو سننے والا، دیکھنے والا اور عالم الغیب تک تصور کر لیا ان کے بارے میں، ہے کہ نہیں؟ نبی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حتیٰ کہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کمرے خاص میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے پھر بھی ہمارا ولی جو ہم کو دیکھ رہا ہے، حاشا للہ، یہ کس کی صفت ہے؟ صرف اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام اور توحید نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے کیا فرمایا کہ اے ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ وہ جو نہ دیکھتا ہے، وہ جو نہ سنتا ہے، اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، اب اس کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سمجھایا لیکن باپ ہوتا ہے نا،
بیٹے کو ہمیشہ اپنے سے کمتر ہی نیچا ہی سمجھتا ہے نہیں بیٹا علامہ ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹا بیٹا ہی ہوا کرتا ہے نہیں. اور اس پر بھی باپ کو حکومت کی اور پوری ملک کی اور پورے ملک کے لوگوں کی شے حاصل ہے تو بیٹے کی بات کو سننے والا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بدنصیبی اس کے اوپر مسلط ہو چکی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بدبختی اور بدنصیبی اس کے اوپر مسلط ہو چکی ہے تو وہ کیوں سننے والا ہے. آج آ کر کہتا ہے کہ اے بیٹے اگر تو یہاں سے بھاگ نہیں جاتا, میرا ساتھ چھوڑ نہیں دیتا, میرا پیچھا چھوڑ نہیں دیتا, تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب باپ کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کون لوگوں کو دعوت دینے لگے, کون بھی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف چچے داد بھائی یا بھتیجا ایمان لے آتا ہے لوط علیہ السلام اور بیوی سارا ایمان لے آتی ہے بس, اور کوئی ایمان نہیں لے آتا. ساتھیوں یہیں پر ہم آپ کو درس لینا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا کام لوگوں کو زبردستی منوانا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا ہے, پہنچا دینا ہے لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنا ہے, لوگوں کی باتیں برداشت کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے کہ نہیں ہے. لیکن لوگ جو اگر نہ مانے تو زبردستی ہمارا کام منوانا نہیں ہے. کوئی شخص اگر یہ کہہ کر کے دعوت کا کام چھوڑ دے کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں, لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہیں, تو وہ ناکام داعی ہے, وہ کامیاب داعی نہیں. نبیوں کی سیرت کو پڑھیے, دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. واللہ قرآن مجید میں یہ مقام صرف اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو حاصل ہے, یہ دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے امت قرار دیا ہے, کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور وہ مقام دیا ہے کہ جتنے نبی ان کے بعد اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں سارے کے سارے ان کی ذریت میں سے ہے کہ نہیں ہے, یہ مقام دیا ہے. لیکن پھر بھی ایک بیوی ایمان قبول کرتی ہے اور ایک چچے زاد بھائی یا بھتیجا, بعض روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام ہے نا, یہ ایمان قبول, باقی اور کوئی دوسرا ایمان قبول نہیں کرتا. لیکن اپنی دعوت سے پھرے نہیں, دعوت دیتے رہے. آخر میں یہ ترکیب سوچی کہ قوم کے اوپر زبان سے حجت قائم کر دے رہا ہوں میں, ہے کہ نہیں؟ زبان سے تو حجت قائم کر دے رہا ہوں کہ یہ سنتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں, یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے, ان کی بات نہ کرو. لیکن ذرا اپنے عمل سے بھی ان کے اوپر حجت قائم کر دے. لہذا ایک بار قوم کسی میلے کے لیے نکلتی ہے, اپنا بیماری کے بہانے سے لیٹ گئے. جب سارے لوگ چلے گئے تو اپنا پھاوڑا اور کلہاڑا اٹھایا اور جا کر کے عبادت خانے میں گھس کر کے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ ہاں بتوں کے سامنے کیا رکھا ہے, اچھے اچھے کھانے رکھے. کہتے تم لوگ کھاتے کیوں نہیں, اللہ تاکلون کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور ظاہر بات ہے سنو تب نہ جواب دے. اور اتنے میں ہر ایک کو مار کر کے توڑنا شروع کیا. اللہ فجعلہم جذاذا, انہیں چورے چورے کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور جو سب سے بڑا تھا یہ کلہاڑا جو ہے اسی کے گردن میں لٹکا دیا. اور آ کر کے پھر اپنے خلاصہ ہے کہ قوم واپس آتی ہے تو کیا سب سے پہلے جب واپس آئی تو کہاں جاتی ہے؟ اپنے بات کھانے میں. جس طریقے سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب یہاں سے چھٹی جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر سے اتریں تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ کسی بابا کے مزار پہ جائیں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ساتھیوں. یہ وہی کافروں کی سنت ہے, یہ وہی مشرکوں کی سنت ہے جو ادا کی جا رہی ہے. سننے غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے کہاں لے جائیں گے؟ بابا کے مزار پر, تب اس کے بعد کہاں جاؤ تم؟ سنت ہے کہ مسجد میں لے جاؤ اسے, کہ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر جائے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور غیر کے دربار میں جانا کس کی سنت ہے؟ یہ کافر اور مشرکوں کی سنت ہے. تو جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو ہمارے اپنے بتوں کا حال کیا تھا؟ بالکل چور چور ہوئے. افسوس کرنے لگے کہ آخر یہ کتنے بدماشی کی ہے, یہ کس کی جو ہے نالائقی ہے. لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے اس لیے اسی نوجوان کو سنا ہے کہ وہ انہیں برا بھلا کہتا ہے, اور اس نے ایک بار کہہ بھی دیا تھا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ہے نا, میں ان کے لیے کوئی چال ضرور چلوں گا تمہارے معبودوں کے لیے, تمہارے خداؤں کے لیے. اسی لیے ایسا کیا ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا بلاؤ اس کو.
اس لیے جن لوگوں نے اس کی یہ بات سنی ہے کہ اس نے یہ کچھ کہہ رہا تھا، ہے کہ نہیں، تمام لوگوں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ بلائے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا، ذرا سوچو اللہ کے بندو، خدا ہے ان کے ساتھ مخلوق کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ بھلا بتاؤ اگر خدا ہوتے تو ابراہیم جیسا مجبور انسان کیا کرتا تھا ان کے ساتھ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے کہ نہیں؟ بھلا تو ہمارے خدا کے ساتھ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے خدا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا میں اس کی مخلوق کا لاکھ بگاڑ لے جائیں لیکن اس کا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اور جو بدلہ لینے پر آئے گا تو واللہ مجھے برابر یاد آتا ہے مصر کا اندر جب اخوان المسلمین کو سزائیں دی جاتی تھیں، جوانوں کو سزائیں دی جاتی تھی، بسا اوقات انہیں مادرزاد ننگا کر کے ان کے پیروں میں رسی لوہا باندھ کر کے ان پر لٹکا دیا جاتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی تھی۔ اور جب وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے تو ایک نالائق اور بدبخت عبد الحکیم عامر تھا، وہ کہتا تھا کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، لاؤ اسے بھی اسی لوہے پر لٹکا دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن ساتھیو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس دنیا میں جانے سے پہلے عبد الحکیم عامر کو اللہ نے لوہے پہ لٹکا دیا۔ وہ کیسے؟ مسلمانوں کو عذاب دے کر کے باہر نکلتا، اپنی گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، سامنے سے ٹریلا جا رہا تھا جس کے اوپر لوہے کی چھڑ نہیں ہوتی، سیخ یہ لدی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی پتنی کیسے گڑبڑ ہوئی کہ جا کے لوہے سے ٹکرا گئی اور شیشے کو پھاڑتے ہوئے وہ لوہے آئے اور اس کے سینے میں یہاں پر گھس گئے اور اللہ نے اسے لوہے پر لٹکا دیا۔ بدبخت تو اللہ کو کیا لٹکا پائے گا لوہے؟ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے کہ چیلنج کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو کوئی چیلنج کرے اللہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کیا کہا؟ کیا تم نے میرے خداؤں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ ارے سوچو، عقل کے ناخن لوگ اگر خدا ہوتے تو ابراہیم جیسا مجبور انسان کیا کر سکتا تھا ان کے؟ ابراہیم کا ہاتھ ایک اگر ایک چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے تو وہ سی کر جاتا ہے، ایک بچھو بھی ڈس لیتا ہے تو ہے ہے۔ مجبور انسان جو ہوتا چاہے جتنا بڑا نبی ہو یا ولی ہو اللہ کے سامنے بالکل مجبور ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں کیا، البتہ انہیں سب سے بڑا تمہارا جو خدا ہے نا اسی نے ساروں کو مار کر کے گرا دیا۔ اب سمجھ گئے کہ ابراہیم کا جو مقصد تھا کہ ہمیں شرمندہ کرنا اس نے تو وہ کر لیا، ہر ایک نے اپنا سر جھکا لیا نہیں اور کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے؟ کہا ارے بدبختو لما تعبدون، کم تم اس کے بعد کیوں کرتے ہو جو تمہارے لیے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچتا؟ جو اپنی طرف سے دفاع نہ کرے اپنی طرف سے کیا کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے، جو اپنی جان کو نہ بچا سکے، اپنی شکل کو نہ بچا سکے، اپنے ہاتھ کو نہ بچا سکے، وہ دوسرے کو کیسے بچا پائے گا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا ہے نا، حاکم نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بھی بچا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صفی الرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی کوشش کو قبول کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو دین کی خدمت لی ہے، خاص طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق الرحیق المختوم جیسی کتاب جس کی ثانی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش قبول کرے اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی نجات کا اسے ذریعہ بنا دے۔ آپ لوگ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو وفات سے پہلے کافی تکلیف کے اندر رکھا تھا، سخت بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ 4 مہینے سے مستقل طور پر صاحب فراش تھا اور شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند کرنا چاہتا تھا،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر بھی تکلیف میں رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک مقام رکھتا ہے، آخرت میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن بندہ اس مقام پر اپنی عبادت سے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماریوں کے اندر، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کیا مقام رکھا تھا کہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار، لیکن ظاہر بات ہے وہ مقام انسان کو خاندانی طور پر نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندان کی کوئی قدر، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی قدر ہے، عمل کی اور ایمان کی قدر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پیدا ہوئے، ہر مسلمان انہیں عزت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا، ہر مسلمان انہیں عزت دیتا تھا، ہر مسلمان انہیں اپنے سے بہتر سمجھا کرتا تھا۔ ظاہر بات اللہ نے جو مقام رکھا اس کے لیے کچھ قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول زمانے میں وہ بچے تھے کیونکہ قربانی نہیں دے سکے، جہاد نہیں کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت کے اندر ڈالا کہ کربلا کا میدان میں وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سمجھ کے مطابق حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب رحمہ اللہ کو وفات سے پہلے جو اتنے مرض اور بیماری کے اندر مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگاں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کی شخصیت وہ ہے جو صرف عام لوگوں کی طرح اپنے بال بچوں ہی کے لیے نہیں تھے، بلکہ مولانا کی شخصیت وہ ہے کہ وہ اس بارے میں ہم میں سے ہر شخص کے باپ تھے، ہم میں سے ہر شخص کے والد تھے، ہم میں سے ہر شخص کے نگراں تھے۔ ان کے انتقال سے جو اس وقت خلا پیدا ہو گیا ہے ہندوستان اور پاکستان کے اندر، شاید وہ خلا پورا نہ ہو پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مولانا کا انتقال جمعہ کے دن ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کا انتقال جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب و قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خوشخبری کی بات ہے کہ مولانا کا انتقال جمعہ کے دن ہوا ہے۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ مولانا کے انتقال سے جو خلا پورا ہو گیا ہے وہ خلا پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ مولانا کے بعد ایسے کام ہیں اس دنیا کے اندر جو بڑے نرالے ہیں، خصوصاً 3 کام کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ مولانا نے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پہلا کام، مولانا کا سیرت کے اوپر وہ کتاب لکھنی ہے، یعنی الرحیق المختوم، جس پر مولانا کو پہلا انعام ملا تھا، اور آج دنیا کی کوئی ایسی زندہ زبان نہیں ہے جس زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہو کر کے نہ بک رہا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو شاید قرآن مجید کے بعد اس وقت اسلامی کتب میں سب سے زیادہ بکنے والے جو 2-4 کتابیں ہوں تو اس میں الرحیق المختوم بھی ہے، اس میں الرحیق المختوم بھی ہے۔ ہم نے بہت سے عرب لوگوں سے بھی سنا جس نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے، اس نے اس کتاب کو لطھانی مانا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کسی عنیزہ کے رہنے والے ایک بڑے شیخ عبداللہ الجعیثی، انہوں نے ایک لمبی سی تقریر کی، وہ بہت مفید تقریر ہے، بہت مفید تقریر ہے۔ کاش کہ اس کو اردو میں ترجمہ کر کے کوئی آدمی پڑھ دیتا اس تقریر کو۔ مغذیات ایمان، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جس سے ایمان کو غذا اور تقویت پہنچتی ہے، وہ کون کون سے عمل ہیں کہ انسان کرے وہ عمل تو اس سے انسان کا جو ایمان ہے اس کو غذا اور تقویت پہنچتی ہے۔ اس میں متعدد چیزیں ذکر کرتے کرتے انہوں نے سیرت نبوی کے مطالعے کا بھی ذکر کیا۔
کہ سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے. اور حقیقت بھی یہی ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان ہر طریقے سے جب غور کرتا ہے تو اس کے لیے سیرت نبوی کے علاوہ یا اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جو اس کے لیے نمونہ بن سکے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں, اس کے باوجود اگر آپ کو دشمن تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اگر ہمیں پہنچا رہے ہیں تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس طریقے سے کوئی بھی انسان ہو, مالدار ہے تو, غریب ہے تو, بیمار ہے تو, مرد ہے تو, عورت ہے تو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے نمونہ پائے گا. کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ہمارے لیے آپ کی سیرت میں نمونہ نہیں ہے. تو ان عالم نے عبداللہ جعیدین حفظہ اللہ نے سیرت کا بھی ذکر کیا کہ سیرت کا مطالعہ بھی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. پھر اس کے بعد سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں کا حوالہ دیا, سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں کا حوالہ دیا. چند کتابوں کے حوالے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے بہتر کتاب جو میری نظر میں سے گزری ہے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے قلم کو خصوصی طور پر مسخر کر دیا ہے کہ بہت ساری باتوں کو لا کر کے جو بات کئی جلدوں میں لکھی جاتی ہے ان تمام باتوں کو لا کر کے اس شخص نے ایک جلد کے اندر جمع کر دیا ہے. تو یہ مولانا کا سب سے نادر کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے لیا, اور اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی روشنی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول کرے. دوسری ان کی کوشش یہ 1989 اگر مجھ سے بھول نہیں یا 78 کے اندر 78 میں بجردیہا بنارس کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں پر مناظرہ ہوا. وہاں پر مناظرہ ہوا کس سے؟ ان لوگوں سے جو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, حالانکہ کھلا شرک کر رہے ہیں, کھلے طور پر شرک کے اندر مبتلا ہیں, لیکن پھر بھی اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. وسیلے کے موضوع پر مولانا سے وہاں پر مناظرہ ہوا کہ وہ وسیلہ جو ہمارے یہاں لوگ لیتے ہیں آیا یہ توحید ہے کہ یہ شرک ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مولانا کا اشعار تھا کہ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. جو وسیلہ اس لیے کہ عام طور پر لوگ پہاڑوں پر کیوں جاتے ہیں؟ وسیلہ ہی لینے کے لیے تو کہتے نہیں کہ ہم ان کو پکارتے ہیں. ہمارا مقصد کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. جس طریقے سے ایک بادشاہ کے پاس جانے کے لیے پہلے پرائیویٹ سیکرٹری اور فلاں اور فلاں فلاں کے واسطے تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں نا, اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی یعنی ان لوگوں نے اللہ انہیں معاف کرے, انہیں ہدایت دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کے ساتھ لا کے پیش کر دیا ہے؟ ایک ظالم بادشاہ ایک ظالم وزیر کے مقام میں لا کر کے رکھ دیا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو, اللہ تمہاری مثالوں سے بہت بڑے اور بہت بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ وہ امیر کی بھی سنتا ہے, غریب کی بھی سنتا ہے. حتیٰ کہ اگر کافر ہے اور دل کے اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رحمان الرحیم کی ذات وہ ہے کہ کافر کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا. تو اس موضوع پر مناظرہ تھا, 3 دن تک مناظرہ چلتا رہا. اس کا نتیجہ ہوا کہ 49 لوگوں نے, ایک دو نہیں بلکہ 49 گھر والوں نے فوراً جو ہے اپنی شرک سے توبہ کیا اور وہ اہل حدیث ہو گئے. اور یہ کتاب بجردیہا مناظرہ کے رودات کے نام سے چھپا ہے, اگر کہیں مل جائے تو اسے پڑھ لے. تیسرا کام مولانا کا جو بڑا عظیم تھا وہ قادیانیت کے خلاف اور منکرین حدیث کے خلاف تھا. قادیانیت اور منکر حدیث کے خلاف تھا. مولانا نے چھوٹے سائز میں 100 کی ایک کتاب لکھی, انکار حدیث کیوں, انکار حدیث کیوں, انکار حدیث حق یا باطل. اس کے اندر مولانا نے جو کچھ لکھا, ایک بڑے عالم نے کو کہتے سنا گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ لینا کافی, اس کتاب کے اتنی لکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کتاب جب ہم نے اٹھایا ہے تو شروع سے آخر جب ہم نے پڑھ نہیں لیا ہمیں اطمینان نہیں ہوا. بہترین سی یہ کتاب ہے,
دعوت کا کام کرنے والے خصوصی طور پر اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے مولانا نے قادیانیت کے خلاف 2 کتاب لکھی، آئینے قادیانیت اپنے آئینے میں، اور مولانا امر سے کم و فتنہ قادیانیت، یہ دونوں بھی اپنے میدان میں ایک شاہکار ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 1967 میں جب میں فیض عام موناد بھنجن گیا، فیض عام موناد بھنجن گیا، تو وہاں مدرسے کے ناظم تھے، اس لیے کہ فیض عام ہی سے مولانا رمضان پڑھا تھا، وہاں کے ناظم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مشرق سے لے کر کے مغرب تک چراغ لے کر کے ڈھونڈا جائے تو صفی الرحمن اتنا بڑا ذہین آدمی کوئی نہیں مل سکتا، صفی الرحمن جیسا ذہین لڑکا کوئی نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ہم تمام لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ قربانی سے متعلق جو بات رہ گئی ہے، اگر پھر موقع ملا تو اس کو بعد میں کبھی آپ کے سامنے رکھیں۔